پھر برتن کے حوالے سے، اگر برتن ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے؟ کتے وغیرہ نے یا کسی ایسے جانور نے کہ جن کا لعاب ناپاک ہے، ہم نے سنا کہ جو ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جن کو چیر پھاڑ کرنے والے جانور کہا جاتا ہے، تو ان کا جو لعاب ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کتے نے برتن میں منہ ڈال لیا، تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی برتن ہے کہ جس میں روغن کیا ہوا ہوتا ہے، یا پھر چکنائی والا برتن ہے کہ جس میں چکناہٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو استعمالی چکناہٹ جو ہے وہ برتن ہے اور استعمال کی وجہ سے اس میں چکناہٹ لگ چکی ہے، تو اس کو 3 بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ ورنہ اگر ایسا برتن ہے کہ جو پانی کو ایبزورب کرتا ہے، جذب کر لیتا ہے، تو اس میں اس کو ہر بار 3 مرتبہ دھونے سے مراد اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ دھوئیں گے اور اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں تک کہ اس کا تمام پانی خشک ہو جائے، اور پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو دھوئیں گے اور اس کو سکھا لیں گے جب وہ خشک ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں گے اور خشک ہو جائے گا۔ جب تیسری مرتبہ پانی خشک ہو جائے گا تو اس پر جو ہے وہ ناپاکی ختم ہو جائے گی اور اس پر پاکی کا حکم آ جائے گا۔ اچھا جی، پھر اس کے حوالے سے اگر کپڑے اور بدن پر نجاست لگ جاتی ہے، بدن پر نجاست لگتی ہے تو اس کو دھونے کا حکم تو یہی ہے کہ اس کو مل کر نجاست کا اثر ختم کر دیا جائے تو جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور پتلی نجاست ہے، اور پتلی نجاست والا پتلی نجاست اگر کپڑے پر لگ جاتی ہے تو کپڑے کو کیسے پاک کرنا ہے؟ کپڑے کو پاک کرنے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر اس پر نجاست لگ جائے اور وہ گاڑی نجاست ہے، تو گاڑی نجاست میں یہ ہوگا کہ اس کو ہم دھوئیں گے، اور جب نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر پتلی نجاست، رقیق نجاست جیسے پیشاب وغیرہ ہو، تو اس کو 3 مرتبہ دھونا یہ ضروری ہے، اور تینوں مرتبہ اتنی قوت سے، یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ تھوڑے پانی سے دھو رہا ہو، نل کے نیچے نہ ہو، اور جو ہے وہ پانی جیسے ڈبے میں لے کر یا لوٹے وغیرہ میں لے کر یا کسی چیز میں پانی لے کر جو ہے وہ اس کو ہم ڈال رہے ہیں، تو اس وقت اگر ہم اس سے پتلی نجاست والا کپڑا دھوئیں گے تو پھر اس میں حکم یہ ہوگا کہ پتلی نجاست والا کپڑا اس کو ہم ایک مرتبہ دھوئیں گے نل کے نیچے، دھو کر اس کو اتنی قوت سے نچوڑیں گے کہ اب اس میں سے مزید پانی کے جو قطرات ہیں وہ نہ نکلیں، یعنی اپنی جو شخص دھو رہا ہے اس کی مکمل طاقت لگ جائے اور اس میں پانی کے جو قطرے ہیں وہ نکلنا بند ہو جائیں۔ اسی طرح پھر اس کو ہم دوسری مرتبہ دھوئیں گے، دوسری مرتبہ دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں گے، اتنا نچوڑیں گے کہ اس میں سے پانی کے قطرات گرنا بند ہو جائیں۔ خشک ہونا ضروری نہیں ہے، پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ پھر جب اس کو دھوئیں گے اور اس کو نچوڑیں گے کہ اس کے پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو گئے، اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بہتے ہوئے پانی کے اندر جو ہے وہ دھوتے ہیں، جیسے نل کے نیچے ہو گیا یا نہر وغیرہ میں جہاں پر پانی بہہ رہا ہے، تو اس میں اگر ہم جو ہے وہ کپڑے کو دھوتے ہیں تو اس میں حکم یہ ہوگا کہ ہم اتنی دیر تک کپڑے کو نل کے نیچے یا بہتے پانی میں رکھیں گے اور اس کو دھوئیں گے، ملیں گے، اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھوئیں گے کہ ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، تو اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بالفرض ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے تو اس پر نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا یا خون لگ گیا، تو اور ہم نے اس کو نل کے نیچے دھونا ہے، تو فرض کریں اب ہم نے کپڑا پکڑا، اس کا اتنا حصہ جتنا وہ ناپاک ہے وہ حصہ ہم پکڑیں گے اور اس کو نل کے نیچے دھونا شروع کر دیں گے، اور اس کو اتنی دیر تک نل کے نیچے رکھیں گے، پانی بہتا رہے گا کہ جب تک ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ جو پانی ہے یہ نجاست کو بہا کر لے گیا ہے۔ جیسے ہمارا ظن غالب ہوگا یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور جو اوپر حکم پہلے بیان کیا گیا وہ اس وقت ہے کہ جب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ڈبے وغیرہ کے ساتھ یا لوٹے سے یا کسی بھی چیز سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم جو ہے وہ اس کو دھو رہے ہیں، تو اس میں پھر ایک مرتبہ پانی ڈال کر اس کو دھوئیں گے اور نچوڑیں گے، اور پھر اتنا نچوڑیں گے کہ جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ اگر پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو گئے پھر دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر اس کو نچوڑیں گے اتنی قوت سے، اور جو ہے وہ کہ وہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ نچوڑیں گے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، تو اب وہ پانی پاک ہو جائے، اب وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کپڑے کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کو نچوڑا
اس نے اپنی طاقت کے مطابق نچوڑ دیا اور پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو گئے. لیکن کوئی اس سے زیادہ طاقت والا شخص آتا ہے, وہ اس کو اگر نچوڑتا ہے تو مزید قطرات ٹپکتے ہیں. تو پہلے شخص کے حق میں وہ کپڑا پاک ہے کیونکہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق اس کو نچوڑ دیا, اور دوسرے شخص کے حق میں وہ کپڑا ناپاک سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے حق میں ابھی نجاست والا وہ پانی جو ہے وہ موجود ہے اس میں. تو اس کو جو ہے وہ اتنا ہی, اگر یہ اب کپڑے کو دھوتا ہے تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس کو نچوڑنا پڑے گا. پھر پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھو دیتے ہیں بعض اوقات گھروں میں. جیسے واشنگ مشین ہوتی ہے تو اس میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اکٹھے کپڑوں کو دھو دیتے ہیں, اور اس میں پاک کپڑے بھی ہوتے ہیں ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا یہ ناجائز ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑوں کو بھی ڈال کر ان کو بھی ناپاک کر دیا جاتا ہے. ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے, کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. اور اسی طرح جلد 4 کے اندر فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ جسم اور لباس کو بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا یہ حرام ہے, اور بحر الرائق میں بھی پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے. ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بالٹی وغیرہ یا جو ہے وہ اس میں آپ ناپاک کپڑے ڈال دیں, بالٹی یا ٹب یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جس میں کپڑے ڈالے گئے ہوں. اب اس میں ناپاک کپڑے ڈال دیجئے, اوپر سے ہم اس کو نل کو کھول دیں گے اور کپڑوں کو کسی سلاخ سے یا ہاتھ سے اس طرح ڈبوئیے کہ کہیں کپڑے کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ اوپر ابھرا ہوا نہ رہے. جیسے بعض اوقات احباب نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہم جب پانی بالٹی کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھولتے ہیں تو جیسے جیسے بالٹی بھرنا شروع ہوتی ہے کپڑوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہوا سی بھر جاتی ہے اور اوپر کو ابھر جاتے ہیں. تو وہ ابھرا ہوا حصہ نہیں ہونا چاہیے, تمام کا تمام پانی کے اندر ڈوب جانا چاہیے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ بالٹی کے اندر کپڑوں کو ڈال دینا ہے, ناپاک کپڑے سارے ایک جگہ ڈال دیے. اب ڈال کر ہم نے اوپر سے نل کھول دیا اور کپڑوں کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے یا سلاخ سے کسی بھی چیز سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ڈبو دیا کہ کوئی بھی حصہ ابھرا ہوا نہ ہو. جب پھر پانی کو اوپر سے چلا دیا, اب پانی چل رہا ہے اور بالٹی بھر چکی ہے. جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہہ جائے, اب پانی ایک وقت آئے گا کہ بالٹی بھر جائے گی تو پانی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا. تو جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی بہنے لگ جائے گا تو پھر اب ہم نے اپنے ظن غالب کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ظن غالب آ جائے کہ پانی تمام کی تمام نجاست کو بہا کر لے گیا ہے تو اب وہ کپڑے اور بالٹی نیز وہ سلاخ یا ہاتھ کا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو جائے گا. یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ سارے کپڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر, اس کے اوپر سے نل کھول دیا جائے. اب پانی جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا اور جتنا پانی بھر کر بہنا شروع کر دے گا, اور پانی بہہ رہا ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا ذہن یہ کہے گا کہ تسلیم کر لے گا اور ظن غالب ہو جائے گا. ظن غالب سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ذہن کی اکثر رائے یہ ہوگی, یعنی یہ غالب گمان ہو جائے گا کہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے, تو اب اس وقت اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر وہ کپڑے جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے. اب اس کو چاہیں تو واشنگ مشین میں ڈال کر پاک کپڑوں کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں. یہی طریقہ ہم واشنگ مشین کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. واشنگ مشین کے اندر ڈال کر پہلے اس میں پانی بھر لیجئے, کپڑے ڈال کر پہلے اس میں پانی بھر لیجئے اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ میں پانی میں, یعنی یہ اس وقت ہے صرف ناپاک کپڑے جب واشنگ مشین میں ڈالے جائیں گے. پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑوں کو ڈالنا ہم نے سنا کہ جائز نہیں ہے. اب ناپاک کپڑے ہم نے واشنگ مشین میں ڈال دیے اور کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈال دیا. اب اس کو اسی طرح دبا کر رکھیں تاکہ کوئی بھی حصہ ابھرا ہوا نہ ہو, اور اوپر سے ہم اس کو نل کو جو ہے وہ کھول دیں اور نیچے جو اس کا پانی نکلنے کا جو جگہ ہوتی ہے, یعنی مشین کا جو جس میں سے ہم ویسٹ پانی نکالتے ہیں, تو اب وہ پائپ جو ہے اس کو کھول دیا جائے گا. اوپر سے پانی آ رہا ہے, نیچے سے نکل رہا ہے. اس میں بھی جب ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا, اور اس طرح جو ہے وہ ہم مشین کے اندر بھی کپڑوں کو پاک کر سکتے ہیں. اب جب ظن غالب ہو جائے اس کے بعد اس میں پھر ہم صاف ستھرے کپڑے بھی ڈال کر, یعنی صاف ستھرے جو پاک ہیں اور دھونے والے پاک کپڑے ہیں, اس کو بھی ہم ڈال کر اکٹھا دھو سکتے ہیں.